السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پلیز سبسکرائب our مجلس علماء الحدیث ہربن اہل یوٹیوب چینل. فجزاکم اللہ. السلام علیکم. مولوی صاحب، یہ جو گھراں جو بند کر کو جاتے رہتی، یہ ایک لائٹ ڈالنا ہے کیا تو اجالا رہنا ہے کیا تو ضروری ہے کہ کیا پورا اندھیرا کر کو گئے تو بھی چلتا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر اگر بند کر کے جا رہے ہیں، 1 2 دن 4 دن کے واسطے بند کر کے جا رہے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لائٹ آن کر کے ہی جائیں یا گھر میں اجالا کر کے ہی جائیں. ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بندہ فضول خرچی کے حساب سے پورے لائٹس آف کر کے جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. دراصل لوگوں کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں کچھ بسیرا ہوتا ہے، اس وجہ سے کچھ لائٹ آن رکھنا چاہیے، ورنہ جو ہے بسیرا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اس طرح کا لوگوں کا خیال ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سارے لائٹس بند کر کے اپنے گھر کو بند کر کے جاتا ہے تو اس سے کوئی حرج ہونے والا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب، میرا ایک سوال ہے. میری ماں انتقال کر کو 10 سال ہو گیا مولوی صاحب. جب ہمیں ابھی ایمان نہیں لائے تھے مولوی صاحب، ہمیں شرک بدعت میں تھے. میری ماں کا انتقال ایسے ہو گیا. اب توسیلے کو ابھی تک میرے دل کو ایک بات کھائی جا رہی ہے مولوی صاحب، میری ماں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا نہیں. اللہ تعالیٰ کے سے حق پہ دعا ہے مولوی صاحب کہ میرے ماں کو معاف کرے. لیکن ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہم بچوں کو کیا کرنا چاہیے مولوی صاحب؟ ذرا اس سوال کا جواب دیں مولوی صاحب. تو اسے 2 سال سے بھی ایک بات میرے دل کو بہت کھا رہی ہے مولوی صاحب. تب ہمیں ابھی شرک میں تھے مولوی صاحب، تب ہم لوگ کو اعلی حدیث کیا معلوم نہیں آتا، یہ ایک الگ پر نہیں معلوم آتا. تو ہماری ماں کا انتقال ہوا مولوی صاحب. تب سے لے کو ابھی تک میرے دل کو ایک بات کھا رہی ہے کہ کچھ کرے ہمارے ماں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا. اس لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں مولوی صاحب. اس کے لیے کیا کرنا ہے مولوی صاحب؟ میرے کو ذرا یہ بتاؤ مولوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے والدہ کا انتقال ہو کر 22 سال ہوا ہے. آپ نے ایسا ذکر کیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. دوسری بات جو آپ نے کہا ہم ایمان نہیں لائے تھے، ایسے الفاظ ایک مسلمان استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا بول سکتے ہیں ہم ایمان میں مضبوط نہیں تھے، ہم ایمان میں مکمل نہیں تھے. بعد میں اللہ رب العالمین نے توفیق دیا. ہر مسلمان کا ایمان رہتا ہی ہے، لیکن ایمان مضبوط نہیں تھا، ایمان مکمل نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے ایمان بعد میں مکمل کروایا، ایسا ہم بول سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ نے رہتے ہوئے شرک نہیں کیا تھا تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور انہیں معاف فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. چوتھی بات یہ ہے، شرک اگر پہلے کیے ہوں گے اور پھر بعد میں انہوں نے شرک سے توبہ کر لیا ہوگا، معافی مانگ لیا ہوگا، تو تب بھی اللہ رب العالمین پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے انہیں ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. شرط ہے کہ وہ توبہ کر کے ان کا انتقال کیا ہوا ہو، شرک سے وہ توبہ کیے ہوں. پانچویں بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے توبہ کیا ہے اور اس کے بعد آپ میں سے آپ ہیں یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کی اولاد بھی ہے، ان کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں، یہ سب جو بھی ان کے حق میں خیرات کریں گے، صدقات کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے، ضرور ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. یہ ثواب ان کو ضرور پہنچے گا، لیکن توحید کے ساتھ پہنچا تبھی وہ جنت میں اونچا مقام پا سکتی ہیں. چھٹی بات ہے، ان کی طرف سے آپ جو بھی چاہے صدقات ہیں، خیرات ہیں، ہمیشہ رہنے والے صدقہ جاریہ ہیں، جیسے بورول ڈلانا ہے، یا جو ہے کسی جگہ اچھی جگہ کا تعاون کرنا ہے، یتیم بچوں کو پڑھانا ہے، یہ سارے کام بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں. ساتویں بات ہے کہ والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے اگر وہ توحید پرست ہیں تو ان کی طرف سے عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایسے بہت سارے نیک کام ہیں جو اولاد اپنے والدین کے حق میں کر سکتی ہیں. ان میں سب سے بڑا کام جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، پڑھنا پڑھانا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا،
یہ سارے کام ان کے حق میں صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔